العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل الأيام بين عباده دولا وصير تصاريف الأقدار في أحوالهم مثلا، والصلاة والسلام على صاحب القرآن والفرقان أنار الله به الكون وبه الجهل انجلى، وعلى آله وأصحابه الأولى كانوا خير جيل وأكرم صحب مشى على الثرى وإلى ذروة المجد والسؤدد ارتقى. أما بعد. عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 53واں سبق ہے جو الفردوس الاسلامی فی قارۃ آسیہ کی ایک عبارت پر مشتمل ہے۔ اسلامی ہندوستان میں جو 4 ادوار گزرے ہیں ان میں سے تیسرے دور عہد ممالک یا عہد غلامان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لکھتے ہیں وبینما کان قطب الدین ایبک قائد السلطان الغوری یفتح المدن بسیفہ، اسی اثناء میں جب قطب الدین ایبک جو سلطان غوری رحمہ اللہ کے قائد اور کمانڈر تھے اپنی تلوار سے شہروں کو فتح کر رہے تھے، کان الشیخ معین الدین الجشتی یفتح القلوب بدعوتی، اسی وقت شیخ معین الدین چشتی رحمہ اللہ اپنی دعوت سے دلوں کو فتح کر رہے تھے۔ فدخل الناس فی الاسلام افواجا، تو اس طرح لوگ اسلام میں فوج در فوج، انبوہ در انبوہ داخل ہوئے۔ تو قطب الدین ایبک سلطان غوری سے ملی ہوئی حکومت کی توسیع کا کام کر رہے تھے، تو معین الدین چشتی رحمہ اللہ سجستان سے ہندوستان آ کر دعوت دین اور تبلیغ اسلام میں لگے ہوئے تھے، جن کے اخلاق اور دعوت کی بنا پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی۔ افواجن فوج کی جمع ہے، جماعت، گروہ، حال واقع ہے۔ وَكَانَ هَذَا الْفَتْحُ أَبْقَى وَأَخْلَدَ، اور یہ فتح بہت زیادہ پائیدار اور دیر پا ثابت ہوئی۔ پہلی جو فتوحات ہوتی تھی ان فتوحات میں اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ فاتح کے واپس جانے کے بعد مفتوحہ علاقے والوں نے بغاوت کر دی اور وہ علاقے ان کی حکومت سے نکل گئے، لیکن اب کی بار جو فتوحات ہوئی ہیں تو یہ بہت زیادہ دیر پا ہوئی ہیں، اس لیے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ اور عہد ممالک کے لوگوں نے ہندوستان کو ہی مستقل اپنا مستقر اور ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ اخلد، یہ خلد یخلد خلود سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ پائیدار، دیر پا، ہمیشہ رہنے والا۔ وَكَانَ مِنْهُ الْيَوْمَ 80 مليونا من المسلمين في پاکستان و40 مليونا غیرهم في ہندوستان، اور اسی فتح کے نتیجے میں آج پاکستان میں 8 کروڑ اور ہندوستان میں ان کے علاوہ 4 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ تو یہ مقالہ لکھنے کے وقت کا تخمینہ اور حساب ہے، آج ان ملکوں میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہے اس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے۔ لکھتے ہیں وَسَيَبْقَى الْإِسْلَامُ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ إِلَىٰ آخِرِ الزَّمَانِ، اور ان علاقوں میں اب اسلام آخر زمانے تک، ہمیشہ ہمیش تک باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ زمان کی جمع ازمنہ۔ آگے لکھتے ہیں وَوَلِيَ الْمُلْكَ بَعْدَ السُّلْطَانِ الْغَوْرِيِّ قَائِدُهُ قُطْبُ الدین، سلطان غوری کے بعد ان کے قائد اور کمانڈر قطب الدین نے بادشاہت سنبھالی۔ ولی الملک، بادشاہت کے والی ہوئے، بادشاہت سنبھالی۔
ولی کا فاعل ہے قائدہ قطب الدین، اور الملک یہ مفعول بھی مقدم ہے، بادشاہت، سلطنت۔ الذی فتح دہلی وبدأ به عہد الممالک، وہ قطب الدین جنہوں نے دہلی کو فتح کیا اور انہی کے ذریعے عہد غلامان کا آغاز ہوا۔ مملوک کی جمع ممالک، تو یہ سلطان غوری کے مملوک تھے، اس لیے ان کو ممالک سے تعبیر کیا گیا۔ وَكَانَ مِنْهُمْ مُلُوكٌ عِظَامٌ حَقًّا، اور ان میں سے کچھ حقیقتاً عظیم بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ حقیقتاً عظیم بادشاہ ہوئے ہیں۔ عظاماً عظیم کی جمع ہے۔ منہم قطب الدین ہذا بانی منارتی قطب مینار، ان بادشاہوں میں سے یہی قطب الدین ہیں جو قطب مینار کے بانی ہیں۔ ہذا اس میں اشارہ جب مؤخر ہو تو صفت بنتا ہے، اس لیے قطب الدین ہذا، یہ قطب الدین یعنی جس کا بھی تذکرہ ہوا۔ بانی بنا یبنی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بنانے والا۔ قطب مینار دلی میں مشہور مینار ہے جو قطب الدین ایبک رحمہ اللہ نے تعمیر کیا تھا۔ الذي يقف اليوم امام عظمتها كل سائح يريد دہلی، وہ قطب مینار جس کی عظمت اور شان و شوکت کے سامنے دہلی میں آنے والا ہر سیاح ٹھہر کر رہ جاتا ہے، رک جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عظیم مینار ہے جس میں فن تعمیر کے بہت زیادہ عمدہ نمونے موجود ہیں، جو ایک فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ تو جو بھی سیاح دنیا کے طول و عرض سے دلی آتے ہیں تو اس مینارے کی عظمت کے سامنے، اس کی اونچائی اور پرشکوہ شان و شوکت کے سامنے حیران کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کو تعبیر کیا یقف الیوم امام عظمتها کل سائح، جس کی عظمت شان و شوکت کے سامنے ہر سیاح کھڑا ہو جاتا ہے۔ عظمہ وا کے فتحہ کے ساتھ، شان، عظمت، کبریائی۔ سائح ساح یسیح سیاحت سے ہے، سیاح سیر کرنے والا، جہاں گرد، دنیا گھومنے والا۔ یرید ورد، یرید ورود سے آنا، وارد ہونا۔ وشمس الدین الالتمش وغیاث الدین بلبن، اور انہی میں سے شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن ہیں۔ ثم جاء الخلج وكان منهم الملك العظيم علاء الدين الخلجي الذي عادل في الناس وضبط البلاد وبسط الامن واوغل في الهند۔ پھر غلامان کے بعد خلجی آئے، جن میں سے عظیم بادشاہ علاء الدین خلجی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے لوگوں میں عدل و انصاف کیا، ملک کو مرتب اور منظم کیا، امن کو پھیلایا، عام کیا، اور ہندوستان میں اندر تک گھستے چلے گئے۔ عدل یعدل، عدل انصاف کرنا، ضبط یضبط، ضبط منظم و مرتب کرنا، بسط یبسط، بسط پھیلانا، عام کرنا۔ تو جب عدل و انصاف ہوگا اور قوانین کو منظم اور مرتب طریقے سے نافذ کیا جائے گا تو امن کا ضرور بول بالا ہوگا۔ اوغل ایغال اور توغل باب افعال اور تفاعل سے گھسنا، دور تک چلا جانا۔ تو علاء الدین خلجی نے دہلی سے نکل کر بہت سارے علاقے مغربی ہندوستان میں اور پھر جنوبی ہندوستان میں فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے، تو اسی کو انہوں نے تعبیر کیا اوغل فی الہند، ہندوستان میں اندر تک گھستے چلے گئے۔ آگے لکھتے ہیں وجاء من بعدہم آل تغلق وکان منہم الملک الصالح المصلح فیروز، اور ان خلجیوں کے بعد آل تغلق آئے، تغلقوں کی حکومت آئی، جن میں سے نیک اور مصلح بادشاہ فیروز تھے۔ فیروز جو آل تغلق میں سے تھے، نیک طبیعت اور ملک کی اور لوگوں کی اصلاح کرنے والے بادشاہ تھے، بہت اچھے بادشاہ تھے۔ اجمالاً حضرت بہت سارے
بادشاہوں کا اور حکومتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے مطلوب کی طرف جا رہے ہیں۔ ثم جاء اللودھیون، پھر ان کے بعد لودھیوں کی حکومت آئی۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ لوگ بھی سریر مملکت پر بیٹھے ہیں، بہت اجمال کے ساتھ تاریخ سے عابرانہ انداز سے گزر رہے ہیں۔ وَكَانَ فِي أَحْمَدَ آباد مُلُوكٌ ذَكَّرُوا النَّاسَ بِالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ كَمُظَفَّرٍ الْحَكِيمِ الْقُجْرَاتِيِّ، اور احمد آباد میں کچھ ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو خلفائے راشدین کی یاد دلا دی، جیسے مظفر حلیم گجراتی رحمہ اللہ۔ تو گجرات میں بھی جو اسلامی سلطنت اور حکومت رہی ہے، ان میں ایسے ایسے عظیم اور اچھے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو خلفائے راشدین کی یاد دلا دی۔ ذکرہ یاد دلا دینا، ذکرہ بالشیء کوئی چیز یاد دلا دینا، تو ذکروا بالخلفائے راشدین، خلفائے راشدین کی یاد دلا دی۔ مثال کے طور پہ مظفر حلیم گجراتی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے، جو گجرات کے ایک عظیم بادشاہ تھے۔ تو گجرات کی تاریخ اور گجرات کے بادشاہوں اور یہاں کی اسلامی سلطنت کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یاد ایام جو مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کے والد بزرگوار عبدالحی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہندوستان کی تاریخ پر مستقل الگ کتابیں ہیں۔ علماء اور مشائخ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو نزہۃ الخواطر میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کے حالات مل سکتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں وَكَانَ لِلْعُلَمَاءِ فِي دَوْلَةِ الْمَمَالِكِ دَوْلَةٌ أَكْبَرُ مِنْهَا، عہد غلامان میں ممالک کی سلطنت میں علماء کی اس سے بڑی سلطنت تھی۔ یعنی بادشاہ تو لوگوں پر حکومت کرتے ہی تھے، لیکن علماء کا اتنا دبدبا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اتنی حکومت تھی اور اتنی پذیرائی تھی کہ بادشاہوں کی سلطنت سے علماء کی سلطنت بڑی ہوئی تھی۔ دولتن کی جمع دول، حکومت، بادشاہت۔ وَكَانَ لَهُمْ سُلْطَانٌ أَكْبَرُ مِنْ سُلْطَانِ الْمُلُوكِ، اور ان کی سلطنت بادشاہوں کی سلطنت سے، ان کا اثر و رسوخ بادشاہوں کے اثر و رسوخ سے کہیں زیادہ تھا، کہیں بڑا ہوا تھا۔ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں ہندوستان کے بادشاہ جو عہد ممالک میں گزرے ہیں وہ کس طرح بزرگوں، اولیاء کرام اور علماء کے پاس حاضر ہوتے تھے، ان کا ادب بجا لاتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عہد میں علماء کی روحانی حکومت بادشاہوں کی مادی حکومت سے کہیں بڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت نے مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کا جو حوالہ دیا ہے وہ ان کی کتاب ہے الدعوۃ الاسلامیۃ فی الہند وتطوراتها، ہندوستان میں اسلامی دعوت اور اس کی ترقی اور پذیرائی، اس کتاب سے نقل فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَوَى أَخُونَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِي الْحَسَنِيُّ النَّدْوِي، ہمارے بھائی ابو الحسن علی ندوی نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، ان سلطان شمس الدین الالتمش الذي دانت له البلاد كلها وكان في القرن السابع الهجری وخضع له ملوك الهند جميعا، کہ سلطان شمس الدین التمش جس کے سامنے سارے علاقے سرنڈر ہو گئے، سارے علاقوں نے جن کو تسلیم کر لیا، جن کے تابع ہو گئے، اور یہ سلطان 7ویں صدی ہجری میں تھے، اور جن کے سامنے ہندوستان کے سارے بادشاہ سرنڈر ہو گئے، ہندوستان کے سارے بادشاہوں نے جن کو تسلیم کر لیا، جن کے تابع ہو گئے۔ تو کانا دوبارہ لا رہے ہیں، کانا یستأذن علی الشیخ بختیار الکعکی فیدخل زاویتہ ویسلم علیہ تسلیم المملوک علی الملک، تو وہ شیخ بختیار کعکی رحمہ اللہ کے پاس جانے کی اجازت طلب کرتے، ان کی خانقاہ میں داخل ہوتے اور انہیں اس طرح سلام کرتے جیسے غلام آقا کو سلام کرتا ہے، مملوک بادشاہ کو سلام کرتا ہے۔
دانا یدینو کا معنی تابع ہونا، ذلت و اطاعت، خضع یخضع خضوعا اس کا معنی بھی تابع ہونا، تسلیم کرنا، استأذن اجازت طلب کرنا۔ بختیار کاکی رحمہ اللہ یہ نظام الدین اولیاء، یہ عفواً معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے دہلی کو ہی اپنا وطن بنایا اور وہیں سے اپنی دعوتی سرگرمیوں کو عام کیا۔ ان کے خلفاء میں فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ ہے، تو قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے 633 ہجری میں وفات پائی، دلی میں ہی آپ کا مزار ہے۔ تو سلطان التمش قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جانے کی باضابطہ اجازت طلب کرتے ہیں، پھر ان کی خانقاہ میں داخل ہوتے۔ زاویہ کی جمع زوایا، گوشے اور کونے کو بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے جو تکیے ہیں، خانقاہیں جو ہوتی ہیں بزرگوں کی، اس کو بھی زاویہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یسلم علیہ تسلیم المملوک، تسلیم مفعول مطلق نوعیت بتلا رہا ہے، اس طرح سلام کرتا جس طرح ایک غلام آقا کو، ایک مملوک بادشاہ کو سلام کرتا ہے۔ ولا یزال یکبس رجلیہ ویخدمہ ویذرف الدموع علی قدمیہ، اور مسلسل ان کے پاؤں دباتے رہتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کے قدموں پر آنسو بہاتے۔ کبس یکبس، قبس دبانا، زور ڈالنا، تو یکبس رجلئی پاؤں دبانا، یخدمہ خدمت کرنا، ذرف یذرف تذریف باب تفعیل سے آنسو بہانا، اور ذرف یذرف مجرد میں لازم اور متعدی دونوں آتے ہیں۔ ذرفت العیون آنکھیں بہہ پڑی، آنسو بہہ پڑے، اور ذرفت العین الدموع آنکھوں نے آنسو بہائے۔ یدعو لہ دعا کرنا، دعا دینا، امر بالانصراف واپس جانے کا حکم دینا، الانصراف واپس لوٹنا، واپس جانا۔ تو یہ واقعات ہیں جس سے ہم علماء کی سلطنت اور علماء کی حکومت کو سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہ وقت بھی ان کے دربار میں حاضر ہو کر اجازت طلب کر کے ان کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آگے لکھ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَىٰ الدِّينِ الْخَلْجِيَّ أَكْبَرُ مُلُوكِ الْهِنْدِ فِي زَمَانِهِ اسْتَأْذَنَ الشَّيْخَ نِظَامُ الدِّينِ البدایونی الدہلوی فی ان یزورہ فلم یأذن لہ الشیخ۔ علاء الدین خلجی جو اپنے زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ تھے، انہوں نے نظام الدین بدایونی دہلوی رحمہ اللہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی، لیکن شیخ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ استأذن استئذان اجازت طلب کرنا، اور اذن یأذن اذناً اجازت دینا۔ تو علاء الدین خلجی ان کی ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن شیخ نے اجازت نہیں دی۔ کیوں اجازت نہیں دی؟ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی وجہ ہوگی۔ نظام الدین سے مراد نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ہے، دہلی میں جن کا مزار ہے۔ زار یزور، ملاقات کرنا، زیارت کرنا۔ تو یہ علماء کی سلطنت بادشاہوں کی مادی سلطنت سے کہیں بڑی ہوئی تھی۔ آگے ایک اور واقعہ ذکر کر رہے ہیں وَلَمَّا مَرِضَ الشَّيْخُ الدَّوْلَتَبَادِيُّ الْمُفَسِّرُ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ عَادَهُ السُّلْطَانُ إِبْرَاهِيمُ الشَّرْقِيُّ۔ جب عظیم مفسر شیخ دولت آبادی رحمہ اللہ بیمار ہوئے اور قریب المرگ ہو گئے، تو سلطان ابراہیم شرقی ان کی عیادت کو آئے۔ مریضہ بیمار ہونا، اشرف علی الموت قریب المرگ ہونا، مرنے کے قریب آنا، عاد یعود عیادتاً عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا۔ تو یہ جو مفسر ہیں یہ ملک العلماء شیخ احمد بن عمر شہاب الدین دولت آبادی، دولت آباد اورنگ آباد میں جو دولت آباد ہے، یہیں ان کی ولادت ہوئی، یہیں کے رہنے والے تھے، اور بعد میں یہاں سے دہلی منتقل ہو گئے تھے، اور جونپور میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی بہت سی کتابیں ہیں، جیسے الارشاد فی النحو،
تو ارشاد فی النحو یہ ایک متن ہے نحو عربی میں. ارشاد النحو جو ہدایت النحو کی شرح ہے وہ مراد نہیں، بہت پہلے کی کتاب ہے. الارشاد فی النحو خود مستقل ایک متن ہے. اور البحر المواج فی تفسیر فارسی زبان میں تفسیر کی یہ مشہور کتاب ہے. تو جونپور میں 849 میں آپ نے وفات پائی. تو جب یہ جونپور گئے تھے تو سلطان ابراہیم شرقی ان کے پاس آئے، تو اس وقت وہ بیمار تھے، قریب المرگ تھے. تو بادشاہ نے جب عیادت کی تو یوں دعا کی کہ ان کے بجائے مجھے موت آ جائے اور میری زندگی ان کو مل جائے. اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَدَعَا عِنْدَ رَأْسِهِ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَيَّ السُّلْطَانُ فِدَاءَهُ مِنَ الْمَوْتِ، اور ان کے سر کے پاس یہ دعا کی کہ وہ یعنی بادشاہ موت کے لیے ان کا فدیہ بن جائیں، ان کے مقابلے میں انہیں موت آئے. تو دعا عند رأسی ان کے سر کے پاس بیٹھ کر یوں دعا کہ یکون ہوا فدا، کسی کا فدیہ بن جانا یعنی کسی کے عوض اور کسی کے بدلے کوئی کام اپنے سر لے لینا. جیسے ہم کہتے ہیں بی ابی و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں. تو یہاں ایک جملہ محذوف ہوتا ہے افدیہ بی ابی و امی، میں ان پر اپنے ماں باپ کو قربان کر دوں، فدا کر دوں. تو فدا یفدی فدا ان، فدا کر دینا، کسی کا فدیہ دینا، کسی کا عوض اور بدلہ بن جانا. جیسے جانوروں کو فدیتاً ذبح کیا جاتا ہے تو یوں دعا کی جاتی ہے کہ اس کا میں فدیہ بن جاؤں، یعنی اس کو زندگی مل جائے، وہ نہ مرے، اس کے مقابل میں وہ مصیبت یا وہ موت مجھ پر طاری ہو. تو اسی کو تعبیر کیا یکون ہوا فداءہ من الموت، کہ موت میں وہ ان کا فدیہ بن جائے، وہ ان کا بدلہ بن جائے. تو یہاں تک یہ بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں. مزید آگے بھی کچھ حالات اور واقعات ذکر کریں گے اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائیں گے کہ کیوں علماء اور مشائخ کی سلطنت بادشاہوں کی سلطنت سے بڑی ہوئی تھی، اور آج کیوں علماء اور مشائخ کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.